السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ذالکہ، یہ الکتاب کتاب، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس پر، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، و اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلکا آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت کے ساتھ، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرتی ہم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، آسمانی فرشتے، آسمانی کتابیں اور پیغمبر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ روز جزا ایک دن ہونا ہے، فیصلے کا دن قائم ہونا ہے ایک دن۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علی ہدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ، ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ متقی لوگوں کی، مومنین لوگوں کی صفات بیان کی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن پاک پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اب ہم اس کی تفسیر پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ سورۃ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ سورۃ بقرہ کا نام بقرہ اسی لیے رکھا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک گائے کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے جس میں گائے کا ذکر ہے جو آگے چل کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس لیے اس کا نام سورۃ بقرہ رکھا گیا۔ سورۃ بقرہ کو رأس القرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کا سر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بنائیں۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان ہے۔ ایک اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن پاک کی بلندی سورۃ بقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سورت کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ سورۃ بقرہ ہے۔ تو آج کا یہ ہمارا درس تھا، انشاءاللہ کل سے ہم اگلی 5 آیات پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔